آئیے یسوع کے جلال کے لیے ایک دفعہ پھر سے تعریف کریں۔ آئیے جناب مار کے اپنے سروں کو جھکا دیں۔ اللہ تیرا تو اپنے لوگوں کے لیے خدا اپنی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو کوئی بھی خدا تیرے پاس آتا ہے اسے خالی نہیں ہو جاتا، تو اپنی قدرت کے بہاؤ میں بہانا شروع کر دیتا ہے۔ میں ساری جماعت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں خدا ان کی تیرے جلال اور تیری قدرت بالا پڑھتے ہیں یسوع کے نام میں مانگتے ہیں۔ آئیے مصر خروج کی کتاب اس کے 7واں باب پڑھیں۔ اور اس کی 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ بیابان میں وہ میری عبادت کریں، اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی۔ اور کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے۔ میرے عزیزو، خدا اپنی مرضی یہاں پر ظاہر کر رہا ہے۔ اس آیت میں خدا اپنی مرضی یوں کہہ کر ظاہر کر رہا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں۔ That's the will of God۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا نے آپ کو اس لیے چھڑایا ہے، خدا نے آپ کو اس لیے قائم کیا ہے، خدا نے آپ کو اس لیے بابرکت کیا ہے، خدا نے آپ کو اس لیے زوراور کیا ہے، خدا نے اس لیے آپ کو ساز اور آواز دیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کر سکیں۔ ہاللیلویا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہو رہا تو پھر سمجھیے آپ قید میں ہیں، آپ نقصان میں ہیں، آپ گھاٹے میں ہیں۔ بے شک آپ کو دودھ کی طرف بڑی ہریالی نظر آ رہی ہے، آپ کو بڑا خوبصورت نظارے نظر آ رہے ہیں کہ ہر طرف ہری ہری چراگاہیں ہیں، بابرکت سرزمین ہے، لیکن یہ بابرکت زمین ہی آپ کے گلے کا وبال بن جائے گی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ سدوم اور عمورہ کی زمین فروٹفل زمین تھی، بابرکت زمین تھی، وہاں کے لوگ بڑے زوراور تھے، وہاں کی گلیاں پکی تھی، وہاں پر ہر طرح کی اچھی علائش اور برکت تھی، وہاں پر پانی کا مسئلہ نہیں تھا، گیس نوکریوں کا مسئلہ نہیں تھا، کاروبار اچھا تھا، لیکن لوگ اپنی آنکھوں سے دھوکہ کھا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک چیز نہیں تھی اور وہ تھی خدا نے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنی زندگی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے تو جتنی مرضی آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جتنی برکت زندگی آپ کی کیوں نہ ہو، یقین جانیے ایک دن اس پر آ کر شیطان حملہ کرے گا اور یہ سارے کا سارا دکھاوا، یہ سارے کی ساری ہریالی آپ سے چھین لی جائے گی اور یہ بیابان اور بنجر ہو جائے گی۔ کیونکہ چور اس لیے آتا ہے کہ چرائے، مار ڈالے اور ہلاک کرے۔ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، یہ اس نے ایک جال بچھایا ہوا ہے اور یہ جال ہم میں سے بہت ساروں کو گمراہ کر دے گا۔ روت نے بھی یہی کیا تھا اور موابی عورت نحومی نے بھی تو یہی کیا تھا، روت کی کتاب میں لکھا ہوا۔ جب یروشلم میں کال پڑا تو اس نے نحومی نے اپنی فیملی کو یروشلم کو چھوڑ کر مواب میں چلی گئی ہے، غیر قوموں کے پاس پرست علاقہ میں چلی گئی ہے، اور جب وہ وہاں پر جاتی ہے تو کلام میں لکھا ہے خدا کا قہر اس پر نازل ہوا، جوانی میں اس کا شوہر چلا جاتا ہے۔ اولاد جب جوان ہوتی ہے تو وہ جوانی میں مر جاتے ہیں، وہ خود تو بیوہ ہوئی ہے، ساتھ میں اب اس کی دونوں بہوؤں بھی بیوہ ہو گئی اور بہت زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد واپس آ رہے۔ پلیز
اس بات پر غور کیجیے، خدا آپ کو چھڑانا چاہتا ہے، خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو بحال دیکھنا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی میں شفا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر خدا یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو آپ کو برباد کرنا چاہتی ہے، جو آپ کے خاندان کے خلاف ہے، جو آپ کی شفا کے خلاف ہے، جو آپ کی برکت کے خلاف ہے؟ اس بات کو جانیے، 400 سال تک غلامی میں رہنے کے بعد جب خدا موسیٰ پر ظاہر ہوتا ہے تو خدا یہ پہلی بار موسیٰ کو کہہ کر بھیجتا ہے کہ جا اور فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کرے۔ فرعون یہاں پر شیطان ہے جس نے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے، جس نے ذہنوں کو بند کیا ہوا ہے، جس نے کانوں پر اور آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ کلام کی روشنی زندگیوں تک نہ پہنچے، کیونکہ کلام سکھاتا ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور اس نے ان کے تاریکی کے کاموں پر روشنی ڈالی ہے۔ یاد رکھیے، یہ چیزیں جو ہمیں بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں، جو ہمیں بڑی فروٹفل لگتی ہیں، یہی ہمارے لیے وبال جان بن جائے، کیونکہ خدا کے کلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو کھانے کے لائق ہے، جو پینے کے لائق ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو یوحنا کے دن اس کے 6 باب میں کہا، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے، لیکن آسمان سے اتری جو کوئی اس روٹی میں سے کھائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے گا۔ پلیز، اگر آپ واقعی وارث بننا چاہتے ہیں، واقعی میراث کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے اس دن کو اپنی زندگی میں دیکھیے کہ خدا آپ کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا آپ کو اس لیے آزاد دیکھنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کی عبادت کریں۔ اگر آپ آزاد ہو کر بھی اس کی عبادت نہیں کر رہے تو آپ قید میں ہیں، آپ غلامی میں ہیں، اور غلاموں کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، کیونکہ جو روح جس نے آپ کے اندر ڈالا ہوا ہے، روح ہمیشہ جسم کے خلاف چلتا ہے، اور روح خدا کے روح کے ساتھ مل کر میرے عزیزوں آہیں بھرتا ہے۔ رومیہ 8 باب میں لکھا ہوا ہے، ہماری روح خود باپ کے روح کے ساتھ مل کر ایسی آہیں بھرتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا دعا کریں، بلکہ اسے ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ پلیز روح کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کیجیے۔ رومیہ 8:11 میں لکھا ہوا ہے، یہ اگر وہی روح جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے اٹھا کھڑا کیا، وہی روح جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے اٹھا کھڑا کیا، وہ روح آج ہمارے اندر بستا ہے، ہمارے اندر تاثیر کرتا ہے، اور اگر ہمارے اندر بستا ہے، ہمارے اندر تاثیر کرتا ہے، تو وہی روح آج آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دیں تاکہ وہ بیابان میں جا کر میری عبادت کر سکیں۔ عبادت بہت ضروری ہے۔ شیطان بھی پرستش مانگتا ہے اور خدا بھی پرستش مانگتا ہے۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ دنیا اس کے آگے جھکے، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے، کیونکہ شیطان ہمیشہ خدا کے مخالف بابل کا برج بنانا چاہتا ہے، لیکن ہسٹری سکھاتی ہے کہ بابل کا برج کبھی نہیں بنا، بابل کا برج کبھی نہیں بن سکتا، جتنی مرضی یونٹی آ جائے بابل کا برج نہیں بن سکتا۔ بابل کے برج کا اینٹیڈوٹ، بابل کے برج کا جواب پینتیکوست ہے۔ خدا نے جب دیکھا کہ بابل کے لوگ مل کر خدا کے آسمان تک اونچا برج بنانے جا رہے ہیں، تو اس نے ان کی زبان میں تفرقہ ڈال دیا۔ لیکن پینتیکوست کے تجربہ پر غور کیجیے، اعمال 2 باب میں وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ 120 ایک جگہ پر جمع تھے اور یک دل تھے اور ایک ہو کر دعا کر رہے تھے، یہ بھی یک دل ہے، یہ بھی ایک ہو کر دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ خدا کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو رہے بلکہ خدا کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹایا جائے۔ تو لکھا ہے ایک دم پھر یکایک سناٹا آ گیا، تیز کی آندھی آنا شروع ہو گئی، اور آپ کی شعلہ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ہر ایک پر ٹھہر گئیں، اور سننے والے ان کی آوازیں سن کر تعجب کرنے لگے۔ ہاللیلویا! آج دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے،
دنیا آپ پر نگاہیں لگائے ہوئے ہے، کیونکہ دنیا کو معلوم نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ہمارے لیے یسوع نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ اے عزیزو، ہم وہ روشنی ہیں جو نور بن کر چمک رہے ہیں، ہم وہ شہر ہیں جو اونچی جگہ پر بسا ہوا ہے اور جو کسی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ آئیے اپنے ابا کو پہچانیے، کیونکہ خدا نے فرعون کے سامنے اسی بات کا چیلنج دیا تھا، اور جو چیلنج آج ہمیں درپیش ہے، اور یہ چیلنج کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا۔ آج بھی کوئی نہ کوئی فرعون ہمیں روکے ہوئے ہے، آج بھی کوئی نہ کوئی فرعون ہماری زندگی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے کہ خدا کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر انہوں نے خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی تو پھر یہ غلامی میں نہیں رہیں گے، بلکہ یہ سرفرازی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے، یہ مصر کے خزانوں کے مالک ہو جائیں گے، یہ مصر کی ساری دولت لے جائیں گے، یہ اس کی ساری پیداوار کے مالک بن جائیں گے۔ آپ کلام مقدس کا مطالعہ پڑھ کر دیکھیں، جب خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نکالا تو کلام میں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا۔ مصریوں پر اس قدر خوف چھا گیا تھا کہ انہوں نے قوم بنی اسرائیل نے جس سے جو کچھ مانگا اس نے بغیر جھجک کے سب کچھ انہیں دے دیا، اور یوں قوم بنی اسرائیل مصریوں کو لوٹ کر وہاں سے لے گئے۔ شیطان جانتا ہے ایماندار زوراور ہے، ایماندار بابرکت ہے، ایماندار جہاں کھڑے قدرت حضوری ٹھہرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اس لیے شیطان بھرپور کوشش میں ہے کہ ایماندار کو خدا کی عبادت نہ کرنی جائے، ایماندار کو خدا کا کلام سننے سے نہ روکا جائے، ایماندار خدا کے منہ کی باتوں پر، اس کے کلام پر کان نہ لگانے پائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یسوع نے ایماندار کو اختیار دیا ہے۔ آپ متی 10 باب کا مطالعہ کریں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے کہا دیکھو دیکھو، یسوع نے یہ نہیں کہا سنو، کلام پر غور کیجیے، یسوع نے کہا دیکھو، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے ہم ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یسوع شاگردوں کی ایمان کی آنکھیں کھولنا چاہتا تھا، وہ کہنا تھا دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ مت سنو۔ وہ سنا نہیں سکتا تھا لیکن وہ کہہ رہا ہے دیکھو، کیونکہ وہ اسے پتا ہے کہ دنیا بہت کچھ سنا رہی ہے، دنیا میں بہت کچھ سنایا جا رہا ہے، بڑے عجیب عجیب فلسفے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن خدا ایماندار کو کہہ رہا ہے دیکھو، کیونکہ جب تم دیکھو گے تو جو کچھ دیکھو گے وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا نے پچھلے سنڈے میں بتا رہا تھا، خدا نے زمین ایویں ہی کریٹ کر دی، خدا نے ویسے ہی زمین کو آٹومیٹکلی کریٹ نہیں کر دیا۔ خدا کا یہ پلان پہلے اس کے مائنڈ میں تھا، اس کے نظر میں تھا، اس کے خیال میں تھا، اسی لیے جیسے جیسے اس کے خیال، اس کی نظر، اس کے چیزیں میں جو جو چیزیں آتی گئی اس نے کہنا شروع کیا، وہ چیزیں بننا شروع ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ آج خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ایمانداروں دیکھو، اپنی اتھارٹی کو، اپنے روح کو استعمال کرو، کیونکہ کلام کہتا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ایک کھلو جائے گا، کم لمبے پالے آپ کا نقصان کر دے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ دنیا کہتی ہے، خدا کہتا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، تم سے بھاگ جائے گا۔ پلیز خوف سے نکلیے، جہاں پر خوف نہیں ہے وہاں پر قدرت کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جہاں پر خوف آتا ہے وہاں پر موت راج کرتی ہے میرے ساتھ، اور موت اس وقت راج کرتی ہے جہاں پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پلیز خوف کو اپنی زندگی میں موقع مت دیجیے۔ یار کی زندگی میں یہی بات تھی، یار اس خوف سے زیادہ وہ فوراً یسوع کے پاؤں میں آ کر کھل جاتا ہے، کیونکہ دنیا نے اسے خوف زدہ کیا ہوا تھا، اور دنیا کی میڈیکل سائنس اور میڈیسنس یہ بتا رہی تھی کہ اب بچے کی کوئی حالت نہیں رہی، یہ بہت جلد جانے والی ہے، اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ خوف اس پر حاوی ہو گیا۔ اور کلام میں لکھا ہے اس کے آس پڑوس سالوں میں آ کر گیا، اب استاد کو تک نہ بچی مر گئی ہے، اور 5 کھول دیا۔ لیکن جب یسوع نے دیکھا کہ یار پر خوف حاوی ہونے والا ہے،
اسی وقت ایمان کا بانی اور کامل کرنے لگے یسوع جو فکر تھا وہ کہتا خوف نہ تھا فقط تھا. ہلیلویا. پلیز غور کیجیے. What's the plan of the God in your life? خدا اس پلان آپ کی زندگی میں. اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے تو آدھے راستے میں چھوڑنے کے لیے نہیں بلایا. پلیز یاد رکھیے خدا نے اگر آپ کو بلایا تو آدھے راستے میں چھوڑنے کے لیے بلایا. مرکز رسول میں شاگردوں نے یہی کہا کہ پطرس نے کہا خداوند ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے چل پڑے. تو پتہ ہے کیا جواب ملا؟ یسوع نے کہا ہو نہیں سکتا. اس زمین پر 100 گنا اور آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث کے نام پر. ہلیلویا. اگر آپ سب کچھ یسوع کھاتے کا سودا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے زمین پر 100 گنا اور آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاؤ گے. یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ کو کھانا پڑ جائے. یہ زمین کی دنیا نہیں ہے, یہ آسمان کی بادشاہی ہے جہاں پر نہ کیڑا ہے اور نہ چور ہے. آپ متی 6 باب کو پڑھیں, وہاں پر لکھا ہے اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرو جہاں پر نہ کیڑا کھاتا ہے نہ اور نہ چور نقل لگا سکتا ہے. یہ دنیا داری کے خیال سے نہیں ہے. خدا آپ کو اگر بلا رہا ہے, خدا آپ کو اگر غلامی سے نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو میری عبادت کرو, تو یقین جانی یہ سودا کھانے کا نہیں, یہ برکت کا ہے, یہ سرفرازی کا ہے. کیونکہ خدا جب ابراہیم پر ظاہر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو سب کو چھوڑ کر میرے پیچھے چل پڑ, تو پھر خدا اسے یہ بھی کہتا ہے میں تیری ستر اور تیرا بڑا, میں تیرے انعام ہوں. اور غور کیجیے ابراہیم کی زندگی پر, جب خدا اس کا انعام بن گیا تو جیسا کوئی آدمی نہیں تھا, بلکہ وہ خدا کا دوست کہلاتا ہے, وہ خدا سے باتیں کرنے والا کہلاتا ہے. پلیز خدا جب کو بلا رہا ہے میرے لوگوں کو جانے دو تاکہ وہ میری عبادت کرے. آئیے ان لوگوں کو بتائیے خدا کو بلا رہا ہے اور اس لیے بلا رہا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. کیونکہ حکموں میں سے سب سے بڑا حکم اپنے سارے دل, اپنی ساری عقل, اپنی سارے سمجھ کے ساتھ اپنے خدا سے پیار with all of your substance. خدا کی تعظیم کر. انگلش ورژن کہتا ہے with all of کے پاس ہے اس سے تعظیم کر. جس نے اس میں کمریاں تھی اس سے اس نے خدا کی تعظیم کر دی. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں کون سی چیز ہے جو آپ کے اور آپ کے خدا کے مقابلہ میں کھڑی ہے؟ آئیے اس خیال کو اس چیز کو مسیح یسوع کا قید کر دیجئے, اس پہاڑ کو میدان کر دیجئے اور پھر کہ سب قوموں سے زیادہ آپ کو سرفراز کرے گا. ہاللیلویا. پلیز اس خوف سے نکل آئیے. یسایہ 42 باب میں لکھا ہوا ہے خدا کا انتظار کرنے والے اور زور پاتے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں خدا اور میں نے سالہ تو لگی ہوں منو تے کچھ نہیں لگا, میری سے دعا بھی تو کری سنی, میرے تو کھائی ہوئے ہیں, تو پھر یاد رکھیے کلام کو بولے, کیونکہ کلام خدا کا انتظار کرنے والے اور زور پاتے ہیں. آپ خدا کے بیٹ میں ہیں, اگر آپ بے دل نہیں ہوئے تو عین وقت پر کاٹیں گے. آپ کے لیے خدا کا پلان ہے اور خدا اپنے وقت گزرتا ہے, وہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا. چاہے آپ 38 برس ہی کیوں نہیں انتظار کرتے ہوئے ہو گیا, لیکن یسوع اپنے وقت پر بیت حضرت اور اس نے 38 برس کے مفلوج کو اٹھا کھڑا کیا تھا. ہلیلویا. پلیز اس خوف سے نکل آئیے. کوشچن مارک ہمیشہ ان لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے جو خدا کی باتوں پر شک کرتے ہیں. آپ ابراہیم 11 باب کو پڑھیے, امام کے سرماؤں کو دیکھیے, وہ مار کھا رہے تھے, وہ دکھ اٹھا رہے تھے, وہ اذیتوں میں تھے, لوگوں کا لعنت, لیکن خدا کے وعدوں میں شک نہیں کیا. اور اگر خدا کے وعدوں میں شک نہیں کیا تو پھر برکت بھی ان کی زندگی میں ہے.
لکھا ہے وعدہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، اور سامول ہے، افتح جلاتی ہے، نور ہے، سب نے بہتر راستہ بازی ماری ہے۔ Why? Because they believed in the word. انہوں نے کلام پر یقین کیا ہے، انہوں نے زندگی پر نہیں کیا ایماندار ہم آنکھ دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان سے چلتے، اور ہمارا ایمان خدا کے کلام پر ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی سچائی ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو نظر آ رہا ہے وہ تباہ ہو جائے گا، جو نظر آ رہا ہے وہ برباد ہو جائے گا، وہ آج ہے وہ کل ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کا کلام عبدالآباد تک زندہ رہے گا۔ ہاللیلویا! اس لیے ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ خدا کے کلام پر دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویا! یہو کی دیوار غور کیجیے، ایک سیکھنے والی بات ہے جو ایمانداروں آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہو کی دیوار گرنے کے بعد نرسنگا نہیں بجایا گیا۔ غور کیجیے، یہو کی دیوار گرنے کے بعد نرسنگا نہیں بجایا گیا، بلکہ ایمانداروں کا ایمان یہ تھا کہ نرسنگا انہوں نے پہلے بجا لیا تھا اور یہو کی دیوار بعد میں گئی تھی۔ پلیز، یہ ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے کہ موزہ ہوئے گا تو تیری تعظیم کرو، بلکہ ایمان یہ ہے کہ نرسنگا پہلے سے بجا رہے ہیں، کیونکہ جس خدا نے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ ہاللیلویا! پلیز دنیا کو جا کے بتائیے، دنیا جو مایوس ہے، لوگ بے دل ہیں، وہ خوف میں ہیں، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج ان بند دروازوں میں داخل ہونے کے لیے یسوع بے چین کھڑا ہے۔ اس کا روح آج اس زمین پر گردش میں ہے، تڑپ میں ہے کہ دنیا تک کی سچائی کا پرچار کیا جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ نرسنگا بجانے میں ہماری فتح ہے، کیونکہ خدا کے لوگ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں وہ کبھی نہیں ہار سکتے۔ حالات ان کے آگے جھک جاتے ہیں لیکن خدا کے لوگ نہیں جھکتے۔ پلیز اپنی سچویشنز کو بولا ہے اور اپنی سچویشنز کو خدا کے کلام لے کر بولا ہے، کیونکہ یسوع نے سکھایا ہے جو کچھ تم مانگو اس میں لمٹ نہیں ہے۔ لمٹ آپ اپنے مائنڈ سے خود کو لمیٹڈ کرتے ہیں، خدا ہمیں لمیٹڈ نہیں کرتا، خدا نے آپ کو لمٹ نہیں رکھا۔ آپ زبور 2 کا مطالعہ کریں، وہاں پر لکھا ہے مجھ سے مانگ، قوموں کو تیری میراث اور زمین کی تہائی سے تیری نسل، تیری ملکیت کے لیے تیری نسل کو میں بخشوں۔ پلیز غور کیجیے، مرکز 11:24 میں غور کیجیے، یسوع نے کہا اگر تیرے اندر ایمان ہے اور تو اپنے دل میں شک نہ کرے، اور دل میں کیا نہ کرے؟ شک نہ کرے، تو اس پہاڑ سے کیا اکھڑ جائے اور سمندر میں جا پڑ، تو وہ سمندر میں جا پڑے، اور جو کچھ تم دعا میں مانگتے یقین کرو، جو کچھ تم دعا میں مانگتے اس کے بعد کہے گا یقین کرو۔ دعا میں یقین بڑا ضروری ہے۔ دعا میں اگر خوف ہے تو پھر دعا نہیں ہے، یقین بڑا ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ہماری فتح ہے۔ میرے عزیزو، پلیز اگر آپ کو ایمان میں اسٹیپ اٹھانے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو سرفراز ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے اپنے ڈریمز کو، اپنے ویژنز کو ایکسپینڈ کیجیے، اپنی سوچوں کو وسعت دیجیے اور ان سوچوں کو خدا کے کلام سے سیراب کرنا شروع کر دیجیے۔ یقین جانیے یہ فصل ہونا شروع ہو جائے گی، یہ فصل آپ کے لیے بابرکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ خواب نہیں رہیں گے بلکہ گواہیاں بن جائیں گے۔ لیکن اس وقت جب آپ اپنی سوچوں میں خدا کے کلام کو شامل کریں، کیونکہ یسوع کے منہ کی باتیں نہیں کر سکتے، اس نے خود کہا ہے آسمان اور زمین پارے دن سب ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں نہیں ٹل سکتی۔ آپ یسوع کی زندگی میں کوئی ایک ایسا معجزہ جو یسوع نے نہیں کیا، کوئی ایسا ایک کام بتائیں جو یسوع نے نہیں کیا، وہ
کیونکہ وہ یہ ثابت کرنے آیا تھا، وہ یہ سکھانے آیا تھا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے سونپا گیا ہے۔ اگر اسے سونپا گیا ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ہم اس کے ساتھ میراث میں اس کے برابر کے حصہ دار ہیں۔ اگر میراث میں اس کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں، تو آج اگر ہماری زندگی میں چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے ہمیں باندھا ہوا ہے، کسی نے ہمیں خدا کی تمجید اور اس کی عبادت کرنے سے روکا ہوا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جب آپ نے خدا کی عبادت کرنا شروع کر دی تو آپ پر پھیل کھولنا شروع ہو جائے گا، آپ کی جاننا شروع کر دیں گے مصرف کی طرح میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں، میں اپنے باپ سے کہوں گا مجھے اپنے نوکروں سے یہ کرنا ہے، کیونکہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکروں کو اتنا اچھا کھانا اور پہننے کو ملتا ہے، تو میں تو اس کا بیٹا ہوں۔ غور کیجیے، یہ آپ کو خود ہی شیطان نے گمراہ کیا ہوا، یہ آپ کو شیطان نے سکھا کے نہیں، لیکن خدا کی کسی بات میں نہ نہیں ہے، بلکہ کلام میں لکھا اس کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، ہر ایک وعدہ ہاں کے ساتھ۔ یہ آپ کو اپنا بلیف سسٹم ٹھیک کرنا پڑے، یہ آپ کو گھر سے یہ کہہ کر چلنا ہے کہ 12 برس میں نے بہت دکھ اٹھا لیا ہے، بڑی جمع پونجی اجاڑی ہے، لیکن اب میں اس کی پوشاک کو چھو ہی لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ ہاللیلویا۔ یہ عورت شفا نہیں تھی پا سکتی، یہ عورت کبھی کامیاب نہیں تھی ہو سکتی، یہ یسوع کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرتی جس طرح دوسرے لوگوں کے پاس جا رہے تھے، لیکن اس نے حالات کو چیلنج کیا، اپنی بیماری کو چیلنج کیا، اپنی سچویشنز کو چیلنج کیا، اور اس سے صرف ایک ہی بات کہی، اور وہ بات کیا تھی؟ میں صرف اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو شفا پا سکوں۔ ہاللیلویا۔ پلیز سچویشن آپ نے خود اپنے لیے تیار کرو، آپ نے خود اپنے ایمان پر کھڑا ہونا ہے، اور یقین جانیے جب آپ ایمان پر کھڑے ہوں گے اور جب آپ یسوع سے کہیں گے کہ استاد مجھے بھی حکم دے میں پانی کی لہروں پر چلوں، تو یسوع نہ نہیں کرے گا بلکہ کہ پترس چلتا ہوگا۔ آپ اس حوالے کو دوبارہ پڑھیں، لکھا پترس پانی کی لہروں پر چلنا شروع ہو گیا، لیکن جب ہوا مخالف تھی اور لہریں تھی تو وہ ڈگمگانے لگا، خدا مجھے، میں ڈوب رہا ہوں، مجھے بچا۔ یسوع نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے پکڑ لیا، اس نے کہا پترس تو نے شک کو کیوں دیکھا ہے، تو نے سچویشن کو کیوں دیکھا ہے، تو نے میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ پلیز اور یہ اس وقت دلیری آئے گی، یہ اس وقت کی قابلیت آئے گی جب آپ کے اندر خدا کی عبادت کرنے کی جستجو آئے گی، جب آپ خدا کے لیے فیصلہ کریں گے، اس وقت آپ کو حالات کو چیلنج کرنا پڑے گا۔ حالتیں تھی یا پھر خدا تھا یا پھر دنیا تھی، اس نے اپنے ساری فیملی کو بلایا، سارے قبیلوں کو بلایا، اور یشوع 24 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اس نے کہا تم چاہو تو دریا پار جن دیوتاؤں کو چھوڑ گئے ان کی پرستش نہیں تیرے آن گوان میرے بابے شاپے تو بدل لگا، لیکن اگر میری بات کر رہے ہو آپ چیلنج، میں تم ساروں کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں اور میرا گھرانہ صرف خدا بند کی عبادت کریں گے۔ ہاللیلویا۔ پلیز میرے سسو، جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو زبور 50 اور اس کی 14 اور 15 آیت کو کھولیے گا، میں سے میں کلوز کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ایسا پلیز پڑھیے۔ اس کی 14 اور 15 آیت ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا میرے حضور میں شکر گزاری کی قربانیاں گزارا کر، حق تعالیٰ کے حضور میں اپنی منتیں پوری کیا کر، تو پھر کیا ہوگا؟
پھر جتنی مرضی مصیبتیں آئیں تو مجھے ایک دفعہ پکار، میں تجھے چھڑانا شروع کر دوں گا. ہاللیلویا. آج پرابلم یہ ہے ہم خدا کے حضور میں شکر گزاری کی قربانیاں نہیں گزارتے. ہم زبان سے بڑا کچھ کہتے ہیں، خدا کو نصیحت کرنا دے، خدا کو نصیحت کرنا دے، لیکن پورا کرنے میں ہمارے پاس ہمت نہیں ہوتی. ہم کہہ دیتے ہیں خدا کا ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، کی بنے گا کی بنے گا. اور جب آپ خود شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا خدا آپ کی آواز سننا ترک کر دیتا ہے. یاد رکھیے ہماری زندگی کی حالت اس گھر کے مالک کی طرح ہے جو کسی کو گھر کہتا ہے میرا گھر بنا، مجھے لکڑی کا کام گھر کے اندر کروانا ہے، لیکن بنانے والے کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہا. کہہ ضرور رہا ہے کہ میں نے گھر کے اندر لکڑی کا کام کروانا ہے، لیکن آپ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ہم ایسے ہی خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو بھی کچھ ایسی ہی ہے. خدا میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لیکن تجھے پتا خدا میری مجبوری مجھے تھوڑا دیر ڈالنا ہے. تو پھر خدا جب آپ کے گھروں میں آپ کی زندگیوں میں داخل ہی نہیں ہوگا تو اسے تبدیل کیسے کرے گا؟ میرے عزیزو، آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو کر گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ کو اس کے اندر اترنا پڑے گا. اور جب آپ اتریں گے تو پھر ہی آپ کی تسلی اور آپ کا ایمان بڑھے گا. تب ہی آپ کو دلیری ہوگی کہ جو کوئی آپ کو بلا رہا ہے، جو آپ کو بلا رہا ہے وہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے. اور تسالونیکیوں اس کا 5واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا. اگر اس نے بلایا ہے تو وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر قادر ہے. اس کے ہاں کسی چیز کا گھاٹا نہیں ہے. آپ کے اپنے اندر اگر گھاٹا ہے، آپ کی اپنی سوچوں کے اندر گھاٹا ہے، آپ کے اپنے اندر شک ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ اس کے ہاتھ اور پاؤں پر آج بھی تینوں کے نشان موجود ہے. آج بھی اس کی پسلی پر بھالے کا نشان موجود ہے. آج بھی اس کے سر پر وہ کانٹوں کے تاج کا نشان موجود ہے. آج بھی صلیب سے بہتا ہوا لہو اس بات کی گواہی دے رہا ہے میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تجھے شافی. ہاللیلویا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیے اور شکر گزاری کیجیے. آئیے خدا کے حضور میں دلیری اختیار کیجیے. اپنی بنتیں، اپنی مرادیں، اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور میں گزاریے اور دیکھیے مصیبت کے دن آپ کا خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب آپ تیرا شکر ادا کریں.